الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پورا سال بارش کی طرح جاری رہتی، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت گرمی کے موسم میں صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا کی طرح چلتی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے حبیب، آپ رمضان میں اتنی زیادہ سخاوت کیوں کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ہر روز حضرت جبرائیل مجھ سے قرآن کریم کا دور کرنے آتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ جب جبرائیل میرے پاس آئیں میں روزے سے ہوں اور ہر روز میں اللہ کے لیے مال خرچ کروں۔ رمضان کی خاص عبادات میں سے ایک عبادت سخاوت ہے، صدقات ہیں، زکوٰۃ دینا ہے، اللہ کے نام پر اپنے مال کو خرچ کیا جائے۔ اللہ جل جلالہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفت پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قابل غور بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفت پر پیدا کیا ہے۔ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل یا فرشتوں کو اپنی صفت پر پیدا کیا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے بھائی فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے؟
نور سے، اور ہم انسان کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے مٹی سے۔ بظاہر ہونا یہ چاہیے جب اللہ بھی نور ہیں تو اللہ تعالی نے فرشتوں کے بارے میں یہ فرمانا تھا کہ میں نے اپنی صفت پر کس کو پیدا کیا ہے؟ فرشتوں کو، لیکن ایسا نہیں فرمایا۔ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، اور تقریباً حدیث کی اکثر کتابوں میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے انسان کو اپنی صفت پر پیدا کیا ہے۔ پھر محدثین اس حدیث کی تہ میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مطلب کیا ہے، تو اس کی حقیقت پھر یہ کھلی کہ جناب یہاں مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالی کی صفات ہیں، اللہ تعالی دوسروں کو دیتے ہیں، کچھ لینا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو، فرشتوں کو، جنات کو، نظر آنے والی مخلوق کو، نہ نظر آنے والی مخلوق کو، سمندر میں رہنے والی مخلوق کو، یہاں تک کہ پتھر کے اندر رہنے والا وہ کیڑا جس کے تک ہم پہنچ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو دیتے ہیں، نوازتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفت ہے انسان کو بھی اپنی اسی صفت پر پیدا کیا۔ جبرائیل اپنی مرضی سے کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، یہاں تک کہ جبرائیل اپنی مرضی سے وحی بھی نہیں لا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے، کچھ دن نہیں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اتنے دن نہیں آئے، تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا اپنی مرضی سے نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، جب آرڈر ملے گا آ جائیں گے، جب آرڈر ملے گا رک جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا پر جا کر جب چلنے پر آئے تو زمین سے لے کے سدرۃ المنتہا تک لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں جا کے عرض کیا اللہ کے حبیب ہم اس سے آگے جا نہیں سکتے، ہمارا آخری اسٹاپ آ گیا ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے انسان کو اپنی اس صفت پر پیدا کیا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح میں سب پر مہربانی کرتا ہوں، یہ جو میرا خلیفہ ہے، یہ جو زمین پر کیا ہے میرا خلیفہ ہے، یہ بھی سب کو دے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سارے نبی سخی تھے، کوئی نبی بخیل نہیں تھا۔ سارے انبیاء کیا تھے؟ سخی تھے، دینے والے تھے۔ اسی لیے زکوٰۃ جو ہے یہ ان فرائض میں سے ہے جو اللہ جل جلالہ نے ہر شریعت کا حصہ رکھا۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس نبی کے دین میں بھائی زکوٰۃ نہ ہو۔ قرآن نے اس کا ارشاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے سورہ مریم میں فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے 9ویں پارے میں فرمایا کہ تم اللہ کے نام پر زکوٰۃ دو۔ کوئی شریعت ایسی نہیں ہے، کوئی شریعت ایسی نہیں ہے جس میں بھائی زکوٰۃ صدقہ اللہ کے نام پر مال خرچ نہ کیا جاتا ہو۔ وہ مشہور واقعہ سورہ مائدہ میں ہے، سورہ مائدہ میں 6 پارے میں قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں ایک جھگڑا ہو گیا، قرآن کریم نے حکم دیا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما فلم يتقبل من الاخر۔ تم دونوں اپنا اپنا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ قرآن نے وہاں بھی ذکر کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے عملوں میں سے ایک عمل سخاوت ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ اب ذرا 1-2 باتیں سمجھیے۔ اسلام میں زکوٰۃ، صدقہ یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں۔ صدقہ جو ہے یہ بڑا وسیع لفظ ہے، بھائی صدقہ کیا ہے، اور زکوٰۃ صدقہ ہی کا ایک شعبہ ہے۔ جیسے نماز، 5 فرض جو ہیں، 5 وقت کی جو نماز ہے فرائض، یہ بھی نماز ہے، لیکن بھائی تہجد کی نماز وہ بھی کیا ہے، نماز ہے۔ صدقہ وسیع لفظ ہے،
اور یہ شروع میں یا اسلام میں قرآن و سنت میں صدقہ کا اطلاق بہت وسیع مفہوم میں ہوا ہے۔ ہاں ہمارے یہاں اردو میں صدقہ کا لفظ بھائی کیا ہو گیا، بڑا محدود معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اردو میں صدقہ کہا جاتا ہے کسی کو کچھ دینا۔ قرآن و سنت میں صدقہ کا لفظ مالی چیز دینے پر بھی ہے، میٹھا بول بولنے پر بھی ہے۔ حدیث میں کیا ہے، جس نے میٹھا بول بولا اس کو کیا اجر ملے گا؟ صدقے کا اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسکراتے چہرے سے ملے گا اس کو بھی صدقہ، جو بھولے کو راستہ بتائے گا اس کو بھی صدقے کا اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو اچھی بات بتلائے گا اس کو بھی صدقے کا اجر ملے گا، جو کسی کو علم سکھائے گا اس کو بھی صدقے کا۔ تو بھائی صدقہ جو ہے اس کا معنی اور مفہوم بہت وسیع ہے۔ جو زکوٰۃ ہے وہ بھی صدقے ہی کا ایک حصہ ہے۔ اب جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی کیا ہے؟ پاک۔ اس لیے قرآن جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ کرتا ہے یؤتون الزکاۃ۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ چونکہ زکوٰۃ بھی ایک مستقل تربیت ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں ایک بات عرض کی تھی، اس کو ذرا دوبارہ دہرائیے۔ میں یہ بات اس لیے زور دے کر اس رمضان میں، بلکہ پچھلے رمضان میں بھی میں نے اس موضوع کو بہت بیان کیا۔ ہم اسلام کے بہت سے جو عمل ہیں نا، ان عملوں کے پیچھے اسلام کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، ہم اس مقصد کو نہیں سمجھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہاں اسلام کا مقصد کیا ہے۔ مثلا ہمارے یہاں عقیقہ، بچے کے پیدا ہونے پر جو کیا جاتا ہے، اب لوگ عقیقہ کرتے ہیں، میرے پاس آ جاتے ہیں، میں پوچھتا ہوں جی حاج صاحب عقیقہ کس لیے کر رہے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ حالانکہ اسلام کے بھائی جتنے بھی اعمال ہیں ان کے پیچھے کیا ہے؟ بہت سارے مقاصد ہیں۔ مثلا عقیقہ کیوں کیا جاتا ہے؟ عقیقہ اصل میں شکرانہ ہے اولاد کی نعمت ملنے کا۔ ولیمہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ولیمہ شکرانہ ہے، میاں بیوی چونکہ ایک دوسرے کے لیے نعمت ہیں، اور بطور خاص بیوی شوہر کے لیے نعمت ہے۔ شوہر کو حکم دیا کہ تم شکرانے کے طور پر کیا کرو؟ بھائی حج پر جاتے ہیں لوگ قربانی کرتے ہیں، بھائی اس کا تو پتہ ہے نا۔ اب ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ قربانی۔ ہمارے یہاں قربانی، حج کی قربانی، حج کی قربانی، چلتی 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 حج کی قربانی۔ حالانکہ حج میں کوئی قربانی ہے ہی نہیں، یہ حج میں کوئی قربانی نہیں ہے۔ حج میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ تو دم شکر ہے، بھائی وہ کیا ہے؟ وہ تو شکرانہ ہے۔ جب حج مکمل ہو جائے، آپ عرفات، مزدلفہ ساری عبادات بجا لا کر کہاں پہنچ گئے؟ مینا۔ مینا میں آ کے آپ نے ماری شیطان کو کنکریاں، اس کے بعد آپ نے کیا کیے؟ اپنے کٹوائے قربانی، بال کٹوا رہے ہیں، احرام کھول رہے ہیں۔ یہ آخری مراحل ہیں حج کے۔ اب جب آپ کا فریضہ اپنی اختتام کو پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ایک جانور ادا کر کے میرا شکر ادا کرو، میں نے تمہیں توفیق دی ہے۔ اس لیے میرا یہ موضوع نہیں ہے، بڑی عید کے دنوں میں ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ اکثر مالداروں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ مالداروں پہ بعض دفعہ دو قربانیاں آ رہی ہوتی ہیں، ایک بڑی عید والی مالی قربانی آ رہی ہوتی ہے، اور ایک ان پر حج کا دم شکر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے حج پہ کیا ہے نا بس وہی قربانی ہے، عام دنوں میں قربانی یہاں کرنی ہے، حج کے دنوں میں قربانی کہاں کرنی ہے؟ مینا میں کرنی ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ عام جو بڑی عید پر پوری دنیا کا مسلمان قربانی کرتا ہے وہ تو قربانی ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ حج پر جو کیا جاتا ہے بھائی وہ کیا ہے؟ وہ تو دم شکر ہے۔ اب دوبارہ میری طرف متوجہ ہو جائیے۔
زکوٰۃ جو ہے اس کے پیچھے اسلام کے مقاصد ہیں، اور روزہ جو ہے اس کے پیچھے اسلام کے مقاصد ہیں۔ مجھے اور آپ کو جب ہم یہ بات نہیں نہ سمجھ پا رہے، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں 40 سال سے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز نے میرے اندر کیا تبدیلی لانی ہے۔ ہم اپنا احتساب ہی نہیں کرتے، اپنے آپ کو چیک ہی نہیں کرتے کہ یار میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کے یہ 30 فائدے ہیں، آیا یہ مجھے ملے ہیں یا نہیں؟ مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے پتہ ہی، بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ بھائی بولو تو صحیح، سست نہ پڑھو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز ایک نظام ہے، نماز کے پیچھے اسلام کے بڑے بڑے مقاصد ہیں، بڑی بڑی تعلیمات ہیں، نماز کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ آیا میں 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں تو اس نماز میں میرے اندر یہ جو اسلام کے مقاصد ہیں وہ آئے ہیں یا نہیں؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں تو ہم اپنی نماز میں احتساب کس طرح کریں گے؟ اسی طرح روزہ ہے، میں نے پچھلے جمعے کی ساری تقریر اس پر کی تھی۔ بھائی یہ جو رمضان ہے یہ شہر صیام بھی ہے، شہر تزکیہ و تربیت بھی ہے۔ ہمیں رمضان کے آخر میں ذرا اپنا احتساب کرنا ہے کہ اس رمضان نے میری کیا تربیت کی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے، بھائی زکوٰۃ صرف یہ نہیں کہ اپنے مال میں سے پیسے غریب کو دے دو، نہ یہ کوئی بات ہے۔ اگر صرف غریب کو دینا، غریب کی مدد کرنا زکوٰۃ کا مقصد ہے تو بھائی کافر نہیں غربا کو دیتے؟ بھائی بولو ذرا، کفار نہیں رفاہی کام کرتے؟ اسی لیے رمضان میں لوگ افطاریاں کروانی چاہیے، رفاہی کام کر رہے ہیں کرنے چاہیے، لیکن ان سے پوچھو یار آپ یہ دسترخوان لگا رہے ہو، آپ کو پتہ ہے اسلام سخاوت سے دوسروں کو روٹی کھلانا نہیں چاہتا، اسلام سخاوت سے سب سے پہلے آپ کے اندر کچھ خوبیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، آیا وہ خوبیاں آئی ہیں؟ مجھے ایک مرتبہ ایک صاحب نے، چلو میں اس کو یوں عرض کرتا ہوں، کوئی کئی سال پہلے ایک صاحب نے مجھ سے مدینہ منورہ سے فون کیا، عمرے پر تھے، کہنے لگے مفتی صاحب یہاں ایک دسترخوان لگتا ہے بہت بڑا، وہ بڑی سخاوت کرتے ہیں، اور اردو اور پاکستانیوں کا وہ سب سے بڑا دسترخوان ہے، مجھے دوست کہتے ہیں یار وہاں جا کے افطاری کریں، سحری کریں، لیکن میرا جی نہیں چاہتا، میرا جی نہیں چاہتا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے جو اس کا میزبان ہے وہ بہت بد اخلاق اور بدتمیز آدمی، جو اس کا میزبان ہے وہ کیا ہے؟ بہت بد اخلاق اور بدتمیز آدمی۔ فوراً میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے ان سے پوچھا، کہنے لگا جی یہ 40 سال سے دسترخوان لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا جناب ان کو مسلمان کو کھانے کھلانے کے مقاصد کا پتہ نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں کہ ایک بندہ عام مسلمانوں کے لیے 40 سال دسترخوان لگائے اور وہ بد اخلاق ہو۔ اگر یہ اسلام کے فلسفہ سخاوت کو سمجھے تو یہ دوسروں کو کھلانے کے ساتھ ساتھ کس کی طرف متوجہ ہو؟ اپنی طرف متوجہ ہو، اپنی طرف متوجہ ہو۔ اسلام ہر نیک عمل سے اپنی تربیت کرتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ، آپ کو پتہ ہے 2 بھائی تھے، محمد الغزالی اور احمد، 2 بھائی ہیں، ان کی والدہ بہت بڑی عالمہ تھی۔ امام غزالی جو ہیں، ان کے جو بھائی ہیں اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنے بھائی کے پیچھے، اور امام غزالی جیسا بڑا عالم اور بھائی پیچھے نماز نہ پڑھے، امام غزالی کو بڑا دکھ ہوتا۔ ایک مرتبہ اپنی ماں سے شکایت کی کہ ماں جی سارا شہر میرے پیچھے نماز اور جمعہ پڑھنے آتا ہے لیکن میرے بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ امام غزالی کی والدہ نے بیٹے کو بلایا، بیٹا تم اپنے بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ لمبی بات ہے، میرا اصل مقصد جو ہے بس وہ جو میرا موضوع ہے وہ لینا۔ انہوں نے کچھ باتیں کی، امام غزالی کی والدہ نے فرمایا نہیں تم اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھو۔ تم کس کے پیچھے نماز پڑھو؟ اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھو۔ جب ماں نے حکم دیا تو مدتوں بعد بھائی آ گئے۔ امام غزالی نے جب دیکھی نا صف نماز لگی کھڑی ہونے کے، دیکھا بڑے سالوں بعد میرا بھائی میرے پیچھے کیا آیا ہے، بڑے خوش ہوئے۔ نماز جب پڑھائی تو خوشی کہ آج میرا بھائی بھی میرے پیچھے کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ سلام پھیر کے جب دیکھا تو بھائی غائب۔ بھائی جب سلام پھیر کے دیکھا تو بھائی کدھر ہے؟ غائب۔
امام غزالی کو بڑا دکھ ہوا، فارغ ہو کے دو لوگوں سے پوچھا بھائی میرے بھائی آئے تھے احمد الغزالی، وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے وہ تو درمیان میں نماز توڑ کر چلے گئے، وہ نماز توڑ کر درمیان میں۔ امام غزالی نے فرمایا بڑا دکھی ہوئے کہ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ میرے لیے باعث شرمندگی ہے، پہلے تو آتے ہی نہیں تھے وہ کم شرمندگی ہے، اب آئے ہیں تو درمیان سے چلے گئے ہیں، اب تو میرے شہر میں اور بدنامی ہوگی۔ گھر گئے، والدہ کو شکایت کی۔ امام غزالی کی والدہ بھی بڑے پائے کی عالمہ تھی، بڑی فقیہہ تھی، گھر جا کے شکایت کی، ماں جی آج تو اور ہی غضب ہو گیا، اتنے سالوں کے بعد میرے پیچھے نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، اگر آ گئے آج درمیان سے چلے گئے، آج تو میری اور بھی زیادہ شرمندگی مجھے ہوئی ہے۔ امام غزالی کی والدہ نے ان کو بھی بلا لیا، دونوں چھوٹے بھائی سے پوچھا آج تم نماز پڑھنے اگر چلے ہی گئے تھے تو درمیان سے چھوڑ کر کیوں آئے؟ امام غزالی رحمہ اللہ کی جب والدہ نے یہ سوال کیا تو امام غزالی کے بھائی نے کہا پہلے میں اس کے پیچھے نماز اس لیے نہیں پڑھتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا، کبھی اپنی قرات کی طرف متوجہ ہوتا تھا، کبھی کسی اور کی طرف متوجہ ہوتا تھا۔ آج میں جب پڑھنے گیا تو یہ شروع میں اللہ کی طرف متوجہ تھا، لیکن درمیان میں اس نے جو آیتیں پڑھی ہیں یہ ان آیتوں سے مسائل نکالنے میں لگ گیا، ان آیتوں کی تفسیر سمجھنے میں لگ گیا، اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں رہی، اس لیے میں نماز چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نماز چھوڑ کر آگے بھی امام غزالی کی والدہ تھی، امام غزالی چھوٹے بھائی سے دونوں بیٹوں سے ناراض ہوگی، کہا تم دونوں میرے کام کے نہیں ہو، نماز میں تم دونوں ایک دوسرے کے دل کی طرف متوجہ ہو، تم نماز میں ایک دوسرے کی خامیاں دیکھ رہے ہو۔ چھوٹے بیٹے کو ڈانٹا کہ تجھے شرم نہیں آئی، تو نماز میں اپنے بھائی کے دل کی کیفیات کو چیک کر رہا ہے، نماز تو اس لیے ہے کہ تو اللہ کی محبت میں ایسا گم ہو جائے کہ تجھے کسی اور کا خیال نہ رہے۔ دونوں بیٹوں کو مقاصد نماز سمجھائے۔ پھر امام غزالی نے وہ باب لکھا احیاء کا، امام غزالی رحمہ اللہ نے وہاں جو نماز کی حقیقت کو لکھا ہے، امام غزالی امت کے ان علماء میں سے ہیں جنہوں نے مقاصد شریعت کو لکھا ہے۔ پھر امام غزالی پر ماں کے اس ٹوکنے کی وجہ سے اللہ نے علم کے دروازے کھول دیے۔ امام غزالی نے پھر قلم اٹھایا کہ نماز کی حقیقت کیا ہے، روزہ کی حقیقت کیا ہے۔ پھر اس ماں کے ٹوکنے پر کہ شریعت کے مقاصد سمجھ آگے بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، امام غزالی نے پھر وہ روزے کی 3 قسمیں لکھی، میں جو اکثر رمضان میں سناتا ہوں، بھائی کسی کو یاد ہے؟ امام غزالی نے کیا فرمایا؟ روزے کے کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے۔ کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے۔ فرمایا روزہ 3 طرح کا ہے، ایک ہے عام لوگوں کا، میرے اور آپ کا ایرے غیرے کا روزہ، ہم لولے لنگڑے ہیں۔ فرمایا عام لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ فجر سے لے کے مغرب تک کچھ کھاتے پیتے نہیں، اپنی خواہش سے رک جاتے ہیں، یہ تو عام لوگوں کا چھوٹا سا روزہ ہے جو میرا روزہ ہے۔ فرمایا کہ دوسرا روزہ جو ہے وہ خاص لوگوں کا ہے، وہ روزہ کیا ہے؟ وہ فجر سے لے کے مغرب تک کھانا پینا بھی چھوڑتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی بھی چھوڑتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی چھوڑتے ہیں، یہ خاص کا۔ پھر امام غزالی نے فرمایا تیسرا روزہ اخص الخواص کا ہے، وہ انبیاء کا ہے، وہ اللہ کے مقرب بندوں کا ہے۔ وہ روزہ کون سا ہے؟ کہا وہ روزہ وہ ہے کہ فجر سے لے کے مغرب تک کھانا پینا بھی چھوڑتے ہیں، فجر سے لے کے مغرب تک اللہ کی نافرمانی بھی چھوڑتے ہیں، اور روزہ رکھ کر فجر سے لے کے مغرب تک اس بات کا بھی خیال کرتے ہیں، پہرا دیتے ہیں کہ ہمارے دل پر کبھی غیر اللہ کا خیال نہ آئے۔ اب یہ روزہ کی حقیقت کو سمجھا دیا۔ تو بھائی یہ جو ساری بات میں لایا ہوں، مقاصد شریعت سمجھنے چاہیے۔ اگر ہم اسلام کے احکام کے مقاصد سمجھ جائیں، ہماری تربیت ہو جائے۔ آج ہمیں شکوہ ہوتا ہے کہ یار ایک بندہ اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہے، وہ بری حرکتیں نہیں چھوڑتا، ایک بندہ یہ کام بھی کر رہا ہے، وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہا ہے۔ بھائیو، ہم کسی نیک عمل کے مقصد کو نہیں سمجھتے،
ہم نیک عمل کے مقصد کو سمجھ کر اگر نیک عمل کریں تو جناب پھر وہ نیک عمل ہماری تربیت کرے گا، ہماری اصلاح کرے گا، اور وہ ہمیں سنوارے گا، ہمارے فہم کو درست کرے گا، اس کا اثر پڑے گا ہماری عملی زندگی پر۔ اب آئیے زکوٰۃ پر جو میرا موضوع ہے۔ صدقہ جو ہے، صدقہ اور زکوٰۃ کے کچھ مقاصد ہیں، ہم نے ان مقاصد کو مد نظر رکھ کر صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کا پہلا مقصد کیا ہے؟ صدقہ میں نے ہر مرتبہ میں عرض کرتا ہوں، صدقہ تصدیق سے نکلا ہے۔ تصدیق تو بھائی سمجھتے ہیں، صدقہ کس سے نکلا ہے؟ تصدیق سے۔ جو مسلمان صدقہ، حالانکہ عجیب بات ہے، یہاں ایسا لفظ ہونا چاہیے تھا، ایسا لفظ ہونا چاہیے تھا جس کا معنی دینا ہو، مہربانی ہو، نوازنا ہو، لیکن ایسا ہم لفظ، قرآن نے کون سا لفظ بولا؟ صدقے کا لفظ بولا۔ صدقے کا معنی کیا ہے؟ تصدیق۔ اب صدقہ کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مسلمان جب اپنا مال دیتا ہے اللہ کے نام پر، وہ تصدیق کرتا ہے اس بات کی کہ اے میرے اللہ، میرے پاس جو کچھ ہے میں تیرے نام پر خرچ کر کے تصدیق کر رہا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اے اللہ آپ کا دیا ہوا ہے۔ اب دیکھو، جو مسلمان اس فہم کو، اس مقصد کو سمجھ کے زکوٰۃ دے گا، بھائی وہ کسی کو تانا دے گا؟ بھائی بولو ذرا، وہ اگر اس نیت سے اپنی بہن کو زکوٰۃ اور صدقہ دے گا، وہ کبھی بہن کو تانا دے گا میں تجھے ساری زندگی زکوٰۃ دیتا رہا ہوں، میں تیری خدمت کرتا رہا ہوں؟ کبھی دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن نے کیا کہا؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، جب تم کسی پر مہربانی کر کے احسان جتلاؤ تو تمہاری نیکی کل عدم ہوگی، تمہاری نیکی کیا ہو گئی؟ کل عدم ہو گئی۔ اسی لیے ہمارے اسلاف جو ہیں وہ جب کسی کو زکوٰۃ دیتے، صدقہ دیتے، اس کا شکریہ بھی ادا کرتے۔ وہ غالباً شاید حضرت ابو ہریرہ ہیں یا کوئی اور صحابی ہیں، ایک غریب آدمی کو صدقہ دینے گئے کہ بھائی یہ زکوٰۃ ہے، آپ کی مہربانی وصول کر لو۔ اس نے وصول کر لیا، زکوٰۃ بھی دی، اور پھر جیب سے نکال کے اس کو کچھ اور ہدیہ بھی دیا۔ کہا جناب یہ کیا؟ کہنے لگا یہ ہدیہ اس لیے ہے کہ آپ نے میری زکوٰۃ قبول کر لی، آپ کی مہربانی، آپ نے زکوٰۃ قبول کی تو میرا فرض ادا ہوا، آپ نے زکوٰۃ قبول کی تو کیا ہوا؟ میرا فرض۔ تو اب زکوٰۃ اور صدقہ کا ایک مقصد کیا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ ذرا وہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت پڑھیے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے تم کیا کرتے ہو؟ خرچ کرتے ہو۔ اور بھائی صدقہ کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ، زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، یہ آئے ہوئے عذاب کو ٹالتا ہے، یہ آئے ہوئے عذاب کو کیا کرتا ہے؟ اب عشر بھی صدقہ ہے، زکوٰۃ بھی صدقہ ہے، عام صدقات بھی صدقات ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے، عشر دیتا ہے، وہ اللہ کے غضب کو ٹال دیتا ہے، وہ اللہ کے عذاب کو روک دیتا ہے۔ اگر آج کے مسلمان کو اس کی سمجھ ہو، اس وقت پورے پنجاب کی گندم کی فصل پکی ہوئی ہے اور بارشوں کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، تو ایک ذمہ دار کو اگر اس کی سمجھ ہوتی کہ میرا جو عشر ہے یہ اللہ کی ناراضگی کو ٹال دے گا، یہ سخت بارش کو ٹال دے گا، یہ طوفان کو ٹال دے گا، تو بھائی مسلمان عشر نہ دیتا؟ ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اور بھائیو ناراض نہ ہونا، میرا مقصد اصلاح ہے، میرا مقصد اصلاح۔ مجھے رمضان میں جہاں بھی کہیں اجتماعی افطاری کسی جگہ دعوت دی جاتی ہے، بعض دفعہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میزبان میری باتوں سے راضی نہیں۔ کیوں؟ دوسرے آ رہے ہیں، وہ ان کو شاباش دے رہے ہیں، ماشاءاللہ جی آپ کا بہت اچھا کام ہے، وہ صحیح کرتے ہیں، غلط نہیں کرتے ہیں، اور اس سے نفس کو سکون ملتا ہے۔ میں ایک پھیکی سی الفاظ کہہ دیتا ہوں، میری باتوں سے خوش نہیں ہوتے، میں کہہ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اخلاص دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رضا کے لیے دے۔ میری بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ مولوی صاحب کو، مفتی صاحب کو ہماری تعریف کے لمبے چوڑے کلابے ملانے چاہیے۔ نہ بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ اپنی نیکیوں کو سر عام بیچیں گے۔ یہ اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا
کہ سینکڑوں لوگوں کے نیک عملوں میں سے تمہیں بال کے برابر بھی اخلاص نہیں ملے گا، بال کے برابر بھی اخلاص نہیں ملے گا۔ اس لیے اب اگر ایک مسلمان یہ سمجھے کہ بھائی میری زکوٰۃ اللہ کے عذاب کو ٹالے گی، ہمارے اوپر مہنگائی عذاب ہے، تو یہ مسلمان جب زکوٰۃ دے گا تو بھائیو اس کی زکوٰۃ سے جو بہاریں آئیں گی۔ مجدد صاحب نے ایک بڑی زبردست بات فرمائی، مجدد صاحب نے فرمایا میں اس پر قسم کھاتا ہوں، اگر مسلمان صحیح طور پر زکوٰۃ دینا سیکھ لے زمین و آسمان کی برکتوں کو سنبھال نہیں سکتا، زمین و آسمان کی برکتوں کو۔ اور ایسا ہوا ہے، امام ابو داود نے لکھا اپنے زمانے میں کہ میں جب مصر گیا میں نے مصر کی گندم دیکھی، کھجور کی گٹھلی کے برابر گندم تھی۔ کتنی؟ آج ہم نے دنیا جہان کے زہر اور کھادیں ڈال دی، سائز بڑا ہوتا ہے، وہ برکتیں کدھر گئی؟ وہ برکتیں کدھر گئی؟ اتنا کچھ کھاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جی آپ کو فلاں کمزوری ہے، فلاں کمزوری ہے، فلاں کمزوری ہے، شہد کھاؤ، اور یار 20 کلو شہد کھا لیا ہے، فلاں چیز کھاؤ، فلاں چیز کھاؤ، بھائی 6 مہینے سے کھجور بھی، وہ کدھر جا رہی ہیں؟ میں نے ایک حکیم سے سوال کیا، اس نے مجھے اچھا جواب، میں نے کہا یار یہ جو آپ کی کتابیں ہیں، چنے کی تاثیر یہ ہے، فلاں کی یہ ہے، فلاں کی یہ ہے، ساری دنیا کی قوتیں اس میں ہیں، اور سارا کچھ ہم کھاتے ہیں، تو پھر یہ بیماریاں کہاں سے آ گئیں؟ یہ بیماریاں کہاں سے آ گئیں؟ آج سب کچھ کھا رہے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو بھائی زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ کس کو ٹالتی ہے؟ اللہ کے غضب کو ٹالتی ہے، آنے والے عذاب کو ٹالتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کچھ عرصے سے بڑے آسمانی، اب پیچھے سیلاب آیا، اب بے موسم بارشیں ہیں، تو بھائی زکوٰۃ جو ہے یہ کس کو ٹالتی ہے؟ اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان زکوٰۃ دے گا وہ بری موت سے محفوظ رہے گا۔ ہر مسلمان کی تمنا ہے میرا خاتمہ کس پر ہو؟ ایمان تو بھائی پاسپورٹ ہے، اگر کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں تو اس کو ویزا بھی ملے، اگر کسی کے پاس ایمان نہیں تو اس کے پاس پاسپورٹ ہی جنت کا، تو اس پر ویزا جنت کا کہاں لگے گا؟ اسی لیے اللہ کے سارے ولی، مقرب بندے، خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگتے گئے، اے اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی۔ کیا ہمارے ایمان کی؟ ہم نماز جنازہ کی دعا پڑھتے ہیں، اس میں بھی کیا ہے؟ پڑھو وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ۔ نماز جنازہ میں سبق دیا گیا موت کے وقت ایمان تمہاری سب سے قیمتی متاع ہے، سب سے قیمتی۔ اب اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صدقہ اور زکوٰۃ دے گا وہ بری موت سے محفوظ رہے گا۔ وہ کس سے محفوظ رہے گا؟ بری موت سے اگر آج کے مسلمان کو پتا ہو کہ یہ میری زکوٰۃ میرے آخری لمحات کی حفاظت ہے، یہ میرے ایمان کی حفاظت ہے، تو بھائی یہ مسلمان خوشی سے زکوٰۃ دے گا کہ نہیں؟ حضرت عثمان غنی، چلو سنائی دوں ایک بات، حضرت عثمان غنی، بھائی لقب کیا ہے؟ بولو صاحب، ذوالنورین بھی اور غنی بھی، یہ لقب کس نے دیا؟ اتنے سخی کہ غزوہ تبوک پر تو اتنا مال لائے، اللہ کے نبی خوشی سے حضرت عثمان کے درہم اور دنانیر سے یوں کھیل رہے ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح کھل رہا ہے، اور زبان سے کہہ رہے ہیں عثمان اللہ تعالیٰ کو تیری یہ نیکی اتنی، یہ تیرا صدقہ اتنا پسند آیا ہے کہ تجھے پچھلے گناہ تو تیرے معاف ہو ہی گئے، اگر آئندہ سے بھی کچھ ہو گیا تو اللہ تجھے پیشگی وہ بھی معاف کر رہے ہیں۔ اب ذرا آؤ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اب آؤ وہ عثمان غنی جس نے صحابہ میں سب سے زیادہ سخاوت کی، انہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا، باغیوں نے محاصرہ کیا، پانی بند کیا، کیا کیا؟ پانی بند کیا، 82-83 سال کے بوڑھے، گھر کا محاصرہ، وہ کنواں میٹھے پانی کا جس کو حضرت عثمان غنی نے مدینہ کے لیے وقف کیا، اور مدینہ میں اس دن عید کا سما تھا، اسی کنویں سے پانی پینے نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی کے دل پر چوٹ لگی، اور یہ کنواں تو میں نے ہی خرید کے سارے شہر کے لیے وقف کیا ہے۔ اب ساری زندگی سخاوت کی، ادھر سے اللہ کے نبی کا ارشاد کیا ہے؟ سمجھنا، میں بڑی باریک بات عرض کر رہا ہوں۔
ادھر سے اللہ کے نبی کا ارشاد کیا ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ انسان کو بری موت سے. اب یہ امت کا سب سے بڑا سخی آخری وقت میں آیا باغیوں میں پھنس گیا. جب آخری دن آیا نا تو دل پر ایک چوٹ لگی. میں نے مسلمانوں پہ بڑا مال خرچ کیا ہے, میں نے کنویں وقف کیے, میں نے جنگوں کے آدھے اخراجات اٹھائے. یہ حضرت عثمان غنی کے محاصرے کا آخری دن تھا. تلاوت کر رہے تھے تو تلاوت کرتے کرتے بھوک کی وجہ سے, چونکہ کھانے کچھ دیتے نہیں تھے, اور حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کرتے تھے, فرمایا مجھے کھانے پینے کی ضرورت بھی نہیں, اسی تلاوت سے پیٹ بھر جاتا ہے, اسی تلاوت سے. تو سوئے. جب سوئے تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ کے حبیب سے کہا, اے اللہ کے حبیب, مجھے اس کنویں سے بھی پانی پینے سے روک دیا گیا ہے جو میں نے ہی خرید. ان لوگوں نے خواب میں شکوہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا, یہ ہے صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. سخی آدمی کی بظاہر تمہیں دیکھنے کے اعتبار سے موت آزمائش والی بھی لگے, وہ صرف دیکھنے کے اعتبار سے ہے, حقیقت کے اعتبار سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا, عثمان پریشان نہ ہو, آج آخری دن ہے, شام کو ہم سے ملاقات ہو جائے گی. شام کو کیا ہو جائے گی؟ ہم سے ملاقات ہو جائے گی. یہ آخری دن ہے تمہارا, میں منتظر ہوں تمہارا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے ہی وہ جھونکا آیا, نیند کا بیدار ہوئے, تو ان کی بیوی حضرت نائلہ پاس تھی. مسکرائے, کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میرا آج آخری دن ہے, آج مجھے شہادت مل جائے گی. بیوی رونے لگی. کہنے کیوں رو رہی ہے؟ اللہ کے نبی ابھی خواب میں کہہ کے گئے ہیں, میں منتظر ہوں. میں کیا ہوں؟ منتظر ہوں. میں منتظر ہوں, آج میری تیری ملاقات ہو جائے گی. صدقہ نے آخری وقت میں رنگ دکھایا. آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان غنی جب تلاوت کر رہے تھے تو کہ حضرت عثمان غنی کو جب شہید کیا تو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے, قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے, اور قرآن کریم کی تلاوت کے درمیان شہید کیا. یہاں علماء نے لکھا کیوں نہ ہو جو امت کا سب سے بڑا سخی ہے تو اس کو اللہ کے نبی کو یوں فرمانا ہی تھا, پریشان نہ ہو, آج آخری دن ہے, شام کو کیا ہو جائے گی؟ ملاقات ہو جائے گی. اور یہ بات خواب سنایا, یہ کس کا خواب ہے؟ خلیفہ راشد کا. وہ ایرے غیرے کا نہیں بھائی, کس کا خواب ہے؟ خلیفہ راشد کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے یہ بری موت سے بچاتا ہے, یہ اللہ کے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیتا ہے. اللہ کی نظر میں سخی اتنا محبوب ہے. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں جو اللہ کے نام پر زکوٰۃ دیتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, سخاوت کرتے ہیں. اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاتم طائی کا نام تو بھائی سن رکھا ہے کہ نہیں؟ عربوں کے یہاں تو بہت ہی مشہور ہے, ہمارے یہاں بھی بہت مشہور ہے. حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کر مدینہ منورہ آئی اور مسجد کے دائیں بائیں گلیوں میں قیدیوں کو باندھ رکھا تھا. حاتم طائی عظیم الشان سخی اور سردار کی بیٹی بھی بندھی ہوئی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے, پیچھے پیچھے حضرت علی ہیں. حاتم طائی کے بیٹی نے کہا میں سردار کی بیٹی ہوں, میں فلاں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آگے گزر گئے. حضرت علی بڑے ذہین, امت کے ذہین ترین لوگوں میں سے ہیں حضرت علی. حضرت علی سمجھ گئے. نماز کے بعد واپس آئے, واپس آ کے حاتم طائی کی بیٹی کو پتہ کیا کہا جب دوبارہ تیرے پاس سے اللہ کے حبیب گزرے نا تو یہ نہ کہنا کہ میں نواب کی بیٹی ہوں, سردار کی بیٹی ہوں, تو یہ باتیں کہنا. وہ باتیں سکھا دی, تو کیا کہنا؟ یہ باتیں کہنا. اب وقت آیا گیا, اگلی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حاتم طائی کی بیٹی نے آواز دی میں سردار کی بیٹی ہوں, میں فلاں نواب کی بیٹی ہوں. اللہ کے نبی کوئی متوجہ نہیں ہوئے. فوراً حضرت علی کا پڑھایا ہوا سبق یاد آیا. فوراً کہا اللہ کے نبی میں اس سخی کی بیٹی ہوں جس کے دروازے پر دن رات فقراء کھڑے رہتے تھے. اللہ کے نبی وہیں ٹھہر گئے, واپس آئے. کہا تو کون ہے؟ کہا میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں, میں اس سخی کی بیٹی ہوں جس نے عرب کے فخر و فاقے کے دن ایک دن میں 100 اونٹ ذبح کیے, اور ایسے ہی تھا, میں اس سخی کی بیٹی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا او جو سخاوت کرتا ہے اس سے تو اللہ بھی حیا کرتے ہیں, اس سے تو اللہ بھی. اسی وقت فرمایا ان کو آزاد کرو. آزاد کیا, ان کو عزت دی. کہا جاؤ, کہاں؟ یمن کی تھی, یمن سے گرفتار ہوئی تھی, جاؤ. وہ بھی سردار کی بیٹی تھی. اس نے کہا جناب میں سخی کی بیٹی ہوں, اکیلے نہیں جاؤں گی جب تک میری پوری قوم کو نہیں چھوڑا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا حاتم طائی کی ساری قوم گرفتار ہے, اس سخی کی ساری قوم گرفتار ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قوم کو چھوڑ دیا اور کہا چونکہ تمہاری قوم میں ایک ایسا سخی ہوا ہے جو عربوں کا سب سے بڑا سخی ہے اور اللہ تعالیٰ سخی سے حیا فرماتے ہیں، اس لیے میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ یہ بڑے لوگ تھے، یہ بڑا طاقتور اور بڑا مالدار قبیلہ تھا۔ جب یہ واپس گئے انہوں نے جا کے اپنے بکھرے ہوئے قبائل کو جمع کیا اور ان کو پتہ کیا کہا؟ انہیں کہا لوگو ہم ایسا شخص دیکھ کر آئے ہیں، اس کے اخلاق پیغمبرانہ ہے، وہ سخاوت کی قدر کرنے والا ہے اور سخاوت کی قدر اللہ کے پیغمبر ہی کرتے ہیں۔ حاتم طائی کی بیٹی نے اپنے بھائی کو عار دلائی، اسے کہا تو اس شخص سے بھاگ رہا ہے جو سخیوں کا قدردان ہے۔ تو پھر عدی بن حاتم کو شرم آئی، پھر پورا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ آیا اور سب نے اسلام قبول کیا۔ بات چلی تھی کس سے؟ سخاوت سے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخاوت کتنی پسند تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں خوب سخاوت کیجئے، اس میں پوری دل کی خوشی سے زکوٰۃ دیں۔ مجھے الحمدللہ ایسے میرے قریبی ایسے دوست ہیں، وہ زکوٰۃ جب دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہتے ہیں مفتی صاحب میں اتنا خوش ہوں الحمدللہ اس مرتبہ زکوٰۃ سے پچھلی مرتبہ زیادہ ہے۔ میں واہ واہ واہ، یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری اس سال کی زکوٰۃ پچھلے سال سے زیادہ ہے، مبارک ہو جس کے یہ پاکیزہ جذبات ہوں۔ بھائی دل کی خوشی سے زکوٰۃ دیجئے، صدقات دیجئے، جو دسترخوان جو کچھ کر رہے ہیں کیجئے، صرف کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا۔ ہاں دو تین باتوں کا لحاظ کیجئے۔ زکوٰۃ چونکہ بہت اسلام کے احکام بہت ٹیکنیکل ہیں، علماء سے سمجھ کر زکوٰۃ دیجئے، علماء سے اچھی طرح کسی قابل اعتماد عالم کے پاس جائیے، اس کے سامنے اپنی پوری صورتحال رکھیے، وہ جو زکوٰۃ نکال کر دیں اور صحیح مصرف دیکھ کر دیجئے۔ دیکھو بھائیو، عام صدقہ کسی جگہ دے دیا جائے، مصرف ہو یا نہ ہو، مصرف ہو یا نہ ہو اجر ملے گا، لیکن زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے۔ جس طرح زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، صحیح مستحق تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ جس طرح زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، صحیح مستحق تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ جس طرح زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، صحیح مستحق تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ پیشہ ور لوگوں کو ہرگز نہ دیے، دیکھ کر دیں جو واقعتاً صحیح مستحق ہوں، جو کیا ہوں واقعتاً صحیح۔ مجھے ابھی کچھ دن پہلے آپ میں سے ایک دوست نے کلپ بھیجا، ایک مشہور شخصیت ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ کہہ رہے ہیں جناب صدقہ ہر کسی کو دو چونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہر کسی کو دیتے ہیں۔ اب جی وہ مجھ سے پوچھا مجھ صاحب اب اس کا کیا ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہر کسی کو دے دو، مستحق ہو نہ ہو، ہم کون سا مستحق ہے؟ نانا ابو داود میں حدیث ہے، ایک شخص آئے، کہا اللہ کے حبیب صدقہ کے مال میں سے میری مدد کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندہ خدا، صدقہ کے جو مصرف ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہیں، اپنے نبی کو بھی اس کا حق نہیں دیا۔ سورہ توبہ میں وہ 8 مصرف ہیں، تم ان مصارف میں سے نہیں ہو، اس لیے میں تمہیں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ میں تمہیں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ اس لیے بھائیو زکوٰۃ پوری نکالو، اہتمام سے نکالو، سمجھ کر نکالو، اور یہ مقاصد یاد کر لو۔ میں صرف 2-3 بیان کر پایا ہوں، باقی سارے رہ گئے۔ اب میں ذرا فہرست گنوا دیتا ہوں۔ بھائی زکوٰۃ اور صدقہ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، زکوٰۃ اور صدقے کا مقصد شکر ادا کرنا ہے، زکوٰۃ اور صدقے کا مقصد اپنے دل کے بخل کو نکالنا ہے، زکوٰۃ کا مقصد لا علاج بیماریوں کا علاج ہے، زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ بندوں کے حق کو ادا کرنا ہے، زکوٰۃ جو ہے یہ خدمت خلق کی ایک بہترین شکل ہے، زکوٰۃ جو ہے یہ مسلمان معاشرے کی طرز زندگی کو اونچا کرنا ہے، زکوٰۃ جو ہے یہ وہ غریبوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا کرنا ہے، زکوٰۃ جو ہے یہ اپنے مال کے شر کو کم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو مسلمان پابندی سے زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو نیک بنا دیتے۔ اور بھائی میں نے ایک سانس میں بیان کر دیے، کو سمجھ بھی آئے ہیں؟ یہ مقاصد زکوٰۃ ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، ان مقاصد زکوٰۃ کو مد نظر رکھیے۔ تو بھائی پچھلا جمعہ میرا موضوع کیا تھا؟ مقاصد روزہ، بولو میرے ساتھ تاکہ سب کو یاد ہو جائے۔ مقاصد روزہ،
اور آج کا جمعہ میرا زکوٰۃ پر نہیں ہے، آج کا جمعہ مقاصد زکوٰۃ پر ہے کہ نماز کا مقصد کیا ہے، زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے۔ بھائیوں، مقاصد شریعت کو سمجھو۔ شاہ ولی اللہ جیسے پاگل نہیں تھے۔ 1400 سالوں میں کیا عرب کیا عجم، اللہ تعالیٰ نے ایک عالم ایسا پیدا کیا 1400 سالوں میں، آج کے عرب بھی اس پر فخر کرتے ہیں۔ 1400 سالوں میں عظیم الشان کتاب ہماری ہندوستان کی دھرتی میں لکھی، شاہ ولی اللہ نے لکھی، حجت اللہ البالغہ، 4 جلدوں میں ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ میری لائبریری میں الحمدللہ اگر کوئی صاحب علم پڑھنا چاہے، بہت گہری کتاب ہے۔ اس موضوع پر امت کے سب سے بڑے عالم شاہ ولی اللہ ہیں، پورے مقاصد اسلام پر 4 جلدیں لکھی۔ کیا لکھی؟ اور مولانا مودودی صاحب رحمہ اللہ نے ایک جگہ شاہ ولی اللہ کا حوالہ دے کر پتہ کیا لکھا؟ فرمایا کہ اللہ مغفرت کرے شاہ ولی اللہ کی، مقاصد شریعت کو ایسا لکھ گئے کہ قیامت تک کوئی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا، قیامت تک کوئی اس میں اضافہ۔ اب کیا عرب کیا عجم، خود عرب علماء سے جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اچھا آپ اس ہندوستان سے آئے ہو جہاں بیٹھ کر حجت اللہ لکھی گئی ہے، جہاں بیٹھ کر کیا لکھی گئی ہے، اور ہماری لائبریری میں ایسی کتابیں کو پڑھنے والے نہیں آتا۔ ناراض نہ ہونا، مجھے لگتا ہے میرے مرنے کے بعد آپ کو کتابیں بیچنی پڑیں گی۔ قدر نہیں نا، قدر نہیں۔ تو شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے، نام نیٹ پر بھی موجود ہے علمی، ماشاءاللہ یہاں اکثر ٹیچر حضرات ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ 4 جلدوں میں ہے، اردو میں بھی اس کی ایک عظیم الشان شرح آ گئی ہے، وہاں مقاصد شریعت بیان کی جاتے ہیں۔ مقاصد کو سمجھو، پھر اسلام کا پورا، اسلام خلافت کیوں چاہتا ہے مجھے بتاؤ؟ ہم اسلام کے نظام خلافت کو حکمتوں کے ساتھ، مقاصد کے ساتھ بیان نہیں کرتے، کرنے نہیں آتا، جو کر رہے ہیں ان کو خود نہیں پتا۔ اسلام کا جو نظام خلافت ہے وہ سب سے بڑا طریقہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ اسلام کا اصل مقصد کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی۔ ہمیں جو حکومت چاہیے وہ اپنے اقتدار کے لیے چاہیے نہیں، وہ کس لیے چاہیے؟ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اور بھی بڑے مقاصد ہیں۔ خلافت کے بھی 22-23 مقاصد ہیں۔ ہمیں اسلامی نظام چاہیے ان 22-23 مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔